हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाहि आपकी वबरकातुहू। तरफ हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस मैसेज छोड़ती हूँ, लेकिन आप वॉइस मैसेज मेरे ख्याल में आप मसरूफियात की वजह से किस वजह से आप नहीं मेरे मैसेज सुन सकते ना, तो प्लीज़ मुझे इस बात का जवाब दे दें कि कभी मुझे जो है ना तस्बीह पढ़ते हुए ना बावुज़ू होती हूँ, तो कहीं बैठे-बैठे थोड़ी-सी आँख लग जाती है मेरी ना, तो क्या उसमें वुज़ू टूट जाता है, फिर दोबारा मुझे वुज़ू करके नमाज़ पढ़नी चाहिए कि इस तरह पढ़ सकती हूँ? इसका मुझे आप जवाब दे दें प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी। नहमदुहु व अल्लाह नुसल्ली हाफ़िज़। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। बहन ये जानना चाह रही हैं कि वो ज़िक्र अज़कार करते हुए कभी उनको ऊँग आ जाती है और वो उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के लिए क्या उनको वज़ू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में चंद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, इस उम्मीद पर कि कदर तफसील से आप इस वीडियो को देखेंगे और इस मसले की समझ हासिल करने के लिए इसे संजीदगी से आखिर तक सुनेंगे और देखेंगे। हाँ, एक बहन है वो यही जानना चाह रही हैं कि हमने बहुत सारे लोगों से ये सुना है, एक आदमी अगर सोता है और वो पाक है, उसने वज़ू किया हुआ है, वह जालिस, अगर वो बैठा हुआ है, तो ऐसी सूरत में वलो नौमन कसीरन, अगर उसने सो गया है तो क्या उसकी वज़ू नहीं टूटती। इसका क्या हुक्म है, क्या ये दुरुस्त हमने सुना है? ما مدى صحت هذا الكلام। देखिए यहाँ शुऊर अगर किसी औरत का या किसी मर्द का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये हमें मिलता है कि वो इंतज़ार में कभी कभार ऊँग आ जाया करती थी, और ऊँग से मुराद सोना नहीं होता। तो ऊँग से मुराद अगर सोने की बात है तो सोना क्या होता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ की महफिल में। हद कलाम गैर सही। शेख फरमा रहे हैं कि ये जो बात आपने सुनी है कि एक आदमी अगर सो गया है बैठे बैठे तो उसकी वज़ू टूटती है या नहीं टूटती, वो ये जिसने ये कहा है कि वज़ू नहीं टूटती उसने गलत बयानी से काम लिया है। मुस्तग़रिक़न, शेख फरमा रहे हैं कि वो जो नोम है, जिस नोम को कहा जाता है ना मुस्तग़रिक़न, कि आप उसमें आपके अक़ल काम करना बंद कर दे, होश न रहे आपको, आप सो रहे हैं, आप इस दुनिया से मुनक़ते हो चुके हैं, ऐसी सूरत में ज़ाल माअहू शुऊरुहू, उस आपके शुऊर भी ख़त्म हो चुके हैं। सवाअन कान जालिसन औ मुत्तजिअन, आप अगर बैठे हुए हों या आप लेटे हुए हों, बतल अलवुदू। शेख फरमा रहे हैं कि फिर ऐसी सूरत में बतल अलवुदू, तो फिर वज़ू टूट जाता है। अब इसका ये जिस साहब ने भी आपको ये कहा है वो दरअसल दुरुस्त नहीं कहा है। क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सफ़ान इब्न अस्साल वाली रिवायत है। आप अलैहिस्सलाम की वो जो हदीस है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़वान इब्न अस्साल ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम सफ़र में हों तो अपने मोज़े 3 दिन और रातें न उतारें मगर जराबत से, लेकिन पेशाब और पखाना और नींद से। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर, इस सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत है। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि नींद से वज़ू टूट जाती है, और उलमाए कराम इसमें इख्तिलाफ रखते हैं कि आया नींद से वज़ू टूटता है या नहीं। ज़ेल में उसके मुतालिक कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। नंबर 1, मुतलक़न नींद नाक़िद अल वज़ू है, चाहे नींद कलील हो या कसीर, और किसी भी सिफ्त पर हो जाए, सिफ्त पर हो। सफ़वान इब्न अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मंदरज ज़ेल हदीस पर इसहाक़ मुज़नी, हसन बसरी, इब्न मुंज़िर का यही कौल है
کیونکہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نیند نواقض وضو میں سے ہے اور اس میں کسی حالت کی قید نہیں لگائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے انتظار کرتے، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے اور وضو کیے بغیر ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور بزار کی روایت میں ہے وہ اپنے پہلو رکھ لیتے، یعنی لیٹ بھی جایا کرتے تھے آرام کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ یہ دونوں اقوال ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور ہر قول والے نے دلائل کا ایک حصہ لیا ہے، لیکن جمہور علماء اکرام نے ان دلائل کے مابین جمع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ معین حالات میں نیند ناقص یا ناقض الوضو ہوگی اور ان حالات کے علاوہ ناقض الوضو نہیں، لیکن دلائل کے مابین جمع کرنے کے طریقے میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر تو اپنی مقعد زمین پر ٹکا سوئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر قائم نہ رہے اور ٹک نہ سکے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نیند نواقض وضو میں شامل ہے، لیکن کھڑے ہو کر بیٹھ کر تھوڑی سی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حنابلہ کا یہی مسلک ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ حنابلہ کا یہی مسلک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز بن باز وغیرہ سعودی عرب کے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حنبلی المسلک ہیں، تو یہاں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حنبلی المسلک نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر حنبلی المسلک ہوتے تو شیخ ابن باز یہ نہ کہتے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر تھوڑی نیند کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ ہر حالت میں زیادہ نیند وضو توڑ دے گی، لیکن قلیل نیند سے نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ہمارے معاصر علماء کرام میں شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین اور مستقل فتویٰ کمیٹی جو سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے، یہی قول اختیار کیا ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ تو اس طرح ان سب دلائل کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ کثیر اور زیادہ نیند وہ گہری نیند ہے جس میں انسان کو وضو ٹوٹنے کا احساس تک نہیں ہوتا، اور قلیل نیند وہ ہے جس میں انسان اگر وضو ٹوٹے تو اسے وضو ٹوٹنے کا احساس ہو جاتا ہے۔ مثلا ہوا خارج ہو تو اسے علم ہو جاتا ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو قلیل اور تھوڑی سی نیند پر محمول کیا جائے گا جس میں انسان کو وضو ٹوٹنے کا احساس اور شعور ہو جاتا ہے، اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو گہری نیند پر محمول کیا جائے گا جس میں انسان کو وضو ٹوٹنے کا احساس اور شعور ہو جاتا ہے۔ اس کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل فرمان بھی ہے۔ آنکھیں دبر کا تسمہ ہیں، جس سے جب آنکھیں سو جائیں تو تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اور اسی طرز پر جب بیدار آدمی ہو جائے تو اپنے پیٹ پر جو کچھ ہے اس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیند زیادہ ہو کہ اگر سوئے ہوئے شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے شعور تک نہ ہو، اور اگر نیند قلیل اور تھوڑی سی ہو کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو سوئے ہوئے شخص کو خود ہی وضو ٹوٹنے کا علم ہو جائے تو اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کی بات میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ سویا ہوا شخص لیٹ کر یا بیٹھے ہوئے سوئے، سہارا لگا کر سوئے، بغیر سہارا سوئے۔ اہم یہ ہے کہ دل حاضر ہونا چاہیے۔ اگر یہ حالت ہو کہ اگر اس کا وضو ٹوٹے تو سوئے ہوئے شخص کو خود ہی اس کا علم ہو جائے تو اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ ایسی حالت میں ہے کہ وضو ٹوٹے اور خود اس کا شعور نہ رکھ سکے تو ایسی حالت میں اسے علم ہی نہیں ہوگا اور وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ اگر نیند گہری ہے
گہری نیند جیسے آپ نے سنا شیخ کی آواز میں، اور شعور اور احساس زائل ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہی حدیث حضرت صفوان والی شیخ ابن باز کی آواز میں آپ نے سن لی ہے۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گہری نیند وضو ٹوٹنے کی وجہ ہوتی ہے، اس لیے جو شخص بھی مسجد یا کہیں اور گہری نیند سو گیا اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بیٹھ کر سوئے یا کھڑے ہو کر یا لیٹ کر، یا چاہے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر نیند گہری نہ ہو، مثلا ایسی اونگ جس سے شعور اور احساس زائل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور بالا تفصیل کے مطابق احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اور کمیٹی نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ خفیف اور ہلکی سی نیند جس سے شعور اور احساس زائل نہ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ بعض اوقات نماز عشاء میں اتنی تاخیر کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سر جھک جاتے اور وضو کے بغیر ہی آپ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ فتاوی لجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء 263/5۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ وضو اگر گہری ہو جائے، نیند اگر گہری ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گی، اور نیند اگر ہلکی پھلکی ہے تب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گی۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون